بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، یہی ایک سٹوری ہی کافی ہے۔ یہ سٹوری آف دا ایئر ہے، اس کو سٹوری آف دا ایئر بھی کہا جا سکتا ہے۔ ڈیلی میل کے خلاف شہباز شریف صاحب مقدمہ جیت گئے ہیں۔ کہاں جیتے ہیں؟ لندن ہائی کورٹ میں۔ یہ وہی لندن ہائی کورٹ ہے نا جس نے کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب کے یا ان کے بچوں کے وہ جو اپارٹمنٹ تھے، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، ان کو کلین چٹ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ وہی لندن ہائی کورٹ ہے کہ جس میں براڈ شیٹ میں وہی سبکی کا سامنا کرنا پڑا نیب کو، حکومت پاکستان کو۔ یہ وہی لندن ہائی کورٹ ہے جناب کہ جس میں نیب کے ایک سابقہ پراسیکیوٹر، وہی پراسیکیوٹر جنرل، وہی صاحب جنہوں نے براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ لکھا تھا نیب کا، وہی انہوں نے ان کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا تھا فاروق اعظم خان صاحب کا، اور وہ ایفیڈیوٹ یہ بتا رہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو الزامات لگائے گئے تھے ہمارے پچھلے ایفیڈیوٹ میں، وہ مفروضوں پر اور گپ شپ پر مبنی تھے۔ بالکل سیم یہی ڈیلی میل کے جناب وکلا بھی مان گئے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف جو الزامات لگائے گئے تھے وہ صرف رومرز اور گپ شپ پر مبنی تھے۔ بڑی بات ہے بھائی، شہباز شریف مقدمہ جیت گیا۔ لندن ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے، جسٹس سر میتھیو نکلن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف صاحد کی حد تک عزت ہوئی ہے اس آرٹیکل میں۔ ڈیلی میل نے آرٹیکل چھاپا تھا نا، میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا کیا بتایا تھا انہوں نے، کیا الزامات کیا لگائے تھے۔ اب لندن ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے، لندن کی عدالت نے، کہ جناب یہ جو آرٹیکل ہے اس سے شہباز شریف صاحب کی حد تک عزت ہوئی ہے۔ انہوں نے حد تک عزت کا شدید ترین یعنی ہائیسٹ لیول، چیز لیول 1 کہا ہے، یعنی کہ سنگین ترین حد تک عزت ہوئی ہے۔ اب باقی مقدمہ آگے چلے گا، لیکن حد تک عزت کی حد تک مقدمہ جیت گئے ہیں شہباز شریف صاحب۔ جو حکومت کہہ رہی ہے نا شہباز اور شہزاد اکبر صاحب، ابھی تک میں اس پہ بھی آتا ہوں جناب۔ بالکل پہلے سمجھ لیجئے کہ ڈیلی میل نے جو جولائی 2019 میں آرٹیکل چھاپا تھا، اس آرٹیکل میں کیا الزامات لگائے؟ میں آسان ترین الفاظ میں اس میں یہ الزامات لگائے کہ برطانیہ نے جو امداد دی تھی پاکستان کو زلزلہ متاثرین کے لیے، ٹھیک، یعنی 2010 میں زلزلہ آیا نا، اس سے آنورڈ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت آ گئی، تو جو امداد دی تھی، یعنی یہ ڈیلی میل یہ الزامات لگا رہا ہے۔ کس کو گواہ بنا کے؟ شہزاد اکبر صاحب کو گواہ بنا کے۔ ماشاءاللہ، قربان جاؤں میں، اب ماشاءاللہ کہوں یا انا للہ کہوں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ہمارے یہاں سرائکی میں ایک عام طور پہ مثال دی جاتی ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ مثال کتنی ٹھیک ہے غلط ہے کس حوالے، لیکن دی جاتی ہے، جو سرائکی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ وہ عام طور پہ ایسی کوئی بات ہو نا تو وہ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے ہمارے سرائکی زبان میں کہ ملا چور مسجد گواہ، یعنی کہ اب آپ اندازہ کریں کہ ڈیلی میل نے کہا اور پھر اس کے بعد شہزاد اکبر کا انہوں نے حوالہ دے دیا کہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت ڈیلی میل نے جو جولائی 2019 میں، غالباً 14 جولائی 2019 کو آرٹیکل چھاپا تھا اور الزامات کی بوچھاڑ کر دی تھی شہباز شریف پر اور شہباز شریف صاحب کے داماد علی عمران پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کھا گئے، برطانیہ نے امداد دی زلزلہ متاثرین کے لیے، اور کوئی گواہ بھی ایسے ہی جناب انہوں نے کہہ دیا وعدہ معاف۔ یہاں پہ وعدہ معاف گواہ تو ویسے ہی بن جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو بہرحال پاکستان کے سسٹم میں تو انہوں نے کہا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے جو برطانیہ نے امداد دی تھی تو وہ شہباز شریف کھا گئے اور شہباز شریف کے داماد کھا گئے۔ انہوں نے منی لانڈرنگ کی، یہاں سے انہوں نے اٹھائی امداد اور منی لانڈرنگ کر کے برطانیہ بھیج دی، ٹھیک ہے نا، یا بیرون ملک بھیج دی، ٹھیک ہے۔ یہ الزامات لگا دیے، اور یہاں تک کہ جناب انہوں نے کہا کہ یہ 15 لاکھ پاؤنڈ آئے تھے جس میں سے 10 لاکھ کھا گئے۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے، ٹھیک، اور انہوں نے کہا کہ یہ کھا گئے۔ اچھا، جس ادارے نے امداد دی تھی، ذرا یہ بھی سنیے گا، میں آتا ہوں ڈیلی میل کے اس مقدمے کی کیس پر آتا ہوں، میں اس کو میں تفصیلی جو ہے نا جائزہ لینا ہے ابھی، یہ ذرا تاکہ پتہ چل جائے نا ویورز کو کہ اس وقت کیا الزامات کیا لگائے گئے تھے۔ ڈیلی میل کے جناب جو رپورٹر تھے ڈیوڈ روز صاحب، جو ڈیوڈ معاف کیجیے گا، جس ڈیوڈ روز صاحب کو پاکستان میں بڑا ہیرو بنا کے پیش کر دیا گیا تھا،
جس میں شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے. میں وہ بتاتا ہوں, میں ساری چیزیں بتاتا ہوں. ذرا تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ سن لیجئے کہ ڈیلی میل کے اس رپورٹر ڈیوڈ روز نے کیا کہا تھا اور ڈیلی میل کی اس رپورٹ میں کیا الزامات لگے تھے. الزامات میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ لگے تھے کہ شہباز شریف پیسے کھا گیا زلزلہ متاثرین کی, اور وہ زلزلہ متاثرین کی جو امداد تھی وہ برطانیہ سے آئی تھی. اچھا, پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں اس میں متاثرین صرف پاکستان نہیں ہے یا پاکستانی نہیں ہے متاثرین, بلکہ وکٹم یا متاثرین برطانیہ والے بھی ہیں, کیونکہ یہ پیسے جو تھے یہ برطانیہ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے. یہ جو پیسے تھے یہ ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی کھا گیا. ٹھیک ہے نا, یوں سمجھ لیں نا, یوں نتیجے اخذ کرتے کرتے وہی بات ہے, ڈاٹس ملاتے ملاتے جھوٹے کاغذ لہراتے لہراتے تو یہ کہا گیا کہ ان کے بھی کھا گیا. یوں سمجھ لیں کہ متاثرین میں وہ بھی شامل ہیں. اچھا, جس ادارے نے امداد دی تھی نا پاکستان کو وہ ہے ڈیفڈ. ٹھیک ہے, DIFD, یعنی کہ اس کا DFID, تو وہ ادارہ ہے ڈیفڈ. اچھا, وہ ادارہ بین الاقوامی ترقی کا ادارہ ہے, اور اس کا وہی ہے کہ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ. اچھا, وہ اس کا DFID نے جس نے امداد دی تھی اس نے ایک کلیریفیکیشن جاری کی. انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل نے کوئی ثبوت نہیں دیے, کوئی پروف نہیں پرووائڈ کیے, کوئی ایویڈنس نہیں کیا, بلکہ انہوں نے بہت کلیئرلی لکھا تھا. وہ پریس ریلیز آج بھی موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. میں نے اس وقت بھی اس پریس ریلیز پر ویڈیو بھی کی تھی. ڈیفڈ نے یہ کہا تھا, جو برطانیہ کا ادارہ جو امداد دینے والا, اب ذرا انصاف کیجئے گا اور سنیے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, جو برطانیہ کا ادارہ جو امداد دینے والا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو برطانیہ کا ادارہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو ہماری امداد ہوتی ہے ہم اسی وقت دیتے ہوتے ہیں جب ہم اس کی آڈٹ کرتے ہیں, جب ہم چیک کرتے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ نے جو امداد دی, جو ڈیفڈ نے امداد دی, وہ پوری کی پوری پاکستانیوں پر لگی, وہ پوری کی پوری زلزلہ متاثرین پر لگی. اس میں سے کچھ نہیں کھایا گیا, اس میں سے شہباز شریف نے کوئی گڑبڑ نہیں کی. لیکن پھر بھی ڈیلی میل نے کہا ہے, ہمیں شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ جناب ان کو پتہ نہیں کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ان کو کس نے کہا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کھا گیا ہے سارا کچھ. ٹھیک. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک طوفان بپا ہو گیا. جناب ڈیوڈ روز صاحب کہتے ہیں کہ اتنی ہمت, وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے سارے ٹویٹس, اتنی ہمت ہے تو پھر آؤ مجھے یہاں پر جو ہے نا ڈیفیمیشن کیس کرو میرے خلاف. میں آتا ہوں لندن ہائی کورٹ کے ابھی ریسنٹ فیصلے پر, یار سن تو لیجئے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, لندن ہائی کورٹ کے فیصلے پر میں بالکل تفصیل سے آتا ہوں. اچھا, اس میں جناب انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے پھر لہرا کے کہ دیکھو جی ہمارا تو موقف درست ثابت ہو گیا. اب ڈیلی میل نے ایسا کہہ دیا ہے, ہمت ہے تو ڈیلی میل والوں کو سو کرو, ان کو ڈیفیمیشن چارجز, ان کو ڈیفیمیشن نوٹس دو, حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کرو ان کے خلاف. ہمت ہے تو اس اخبار کو, ہمت ہے شہباز شریف تو میرے خلاف کرو, ہمت ہے تو حکومت کے خلاف کرو, ہمت ہے تو یہ کرو. میں سن رہا تھا ایک دوسرا, ایک ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, علی زیدی صاحب, وہ ایک ٹی وی پروگرام میں وہ کلپ بھی موجود ہے, کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر وہ تو وہاں کے جو اخبارات ہوتے ہیں نا, وہاں کی جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ تو ایک ایک نقطہ, ایک ایک ڈاٹ, ایک ایک چیز کو بڑا ویریفائی کر کے, حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے ڈیلی میل پہلے بھی کئی اپنی سٹوریز میں اس طریقے کی منہ کی کھا چکا ہے. ایک آدھ سٹوری میں تو وہ پاکستانی کے خلاف بھی کھا چکا ہے, میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی. یعنی آپ اندازہ کر لیجئے ذرا تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ایک ایک ڈاٹ کو چیک کرتے ہیں, ایک ایک نقطے کو چیک کرتے ہیں. اور یہ علی زیدی صاحب کے الفاظ تھے کہ ان میں اگر تپڑ ہے, یعنی یہ آپ سن لیجئے, ان میں اگر تپڑ ہے تو کریں اس کو پھر حتیٰ کہ عزت کا نوٹس دیں ڈیلی میل کو, ڈیوڈ روز کو. اب اس دوران شہباز شریف صاحب پہ پریشر آ گیا. ہر کسی نے کہا کہ ہمت ہے تو نوٹس دیں. ہم نے بھی کہا کہ شہباز شریف صاحب کو نوٹس دینا چاہیے, پروو کرنا چاہیے. اگر شہباز شریف صاحب وہاں سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بلے بلے ہو گئی, اور اگر وہاں نہیں ہوتے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے. یہ میری ویڈیوز موجود ہیں, باقی بہت ساروں کی ویڈیوز موجود ہیں اس پر, تو کریں. اچھا, شہباز شریف صاحب اس دوران وہ بیچارے, ظاہر ہے جب باہر کسی کو حتیٰ کہ عزت کا نوٹس دیں تو اس نے وکیل کرنا ہوتا ہے,
اس نے اپنے وکیلوں سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، اس نے باقی اپنا میٹیریل دستاویزات وہ ان کو دینی ہوتی ہیں، اس پہ کیس پہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو اتنا سارا کوئی ٹائم لگا تو اس دوران جناب ہر چوتھے روز ڈیوڈ روز صاحب کا ایک ٹویٹ آ جاتا تھا کہ ہمت ہے تو کرو نا، آؤ نا. اب ڈیوڈ روز صاحب کا ٹویٹ آئے اور ادھر سے جناب بلے بلے ہو جائے اور ادھر سے جناب خیر سے چھلانگے مارنے شروع کر دیں کہ کرو نا ان کے خلاف حد تک عزت کا. وہ وقت آیا کہ جب حد تک عزت کا دعویٰ شہباز شریف صاحب نے کر دیا ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز کے خلاف. ٹھیک ہے، اب انہوں نے پھر کہا کہ اب دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. پھر شہزاد اکبر صاحب پھر وہی اچھل کود کر کے پھر وہی کاغذات لہراتے ہوئے پھر ٹی وی پہ نمودار ہوئے، ٹی وی کی اسکرین پر پھر کہنے لگے، یہ آپ سن لیجئے، آپ دیکھ لیجئے، پھر کہنے لگے کہ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے یہ خود پھنس گئے ہیں. یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، غالباً ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی آپ پھنس گئے ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ بھائی اب ان کو فلاں بھی دینا پڑے گا. اب آئے گا ڈیلی میل عدالت میں، وہ یوں کرے گا، وہ پتہ نہیں ان پر پہاڑ گرا دے گا اور جناب یہ کرے گا وہ کرے گا. اب ان کو پتہ چلے گا. اب وہی پتہ چل گیا جناب، ٹھیک ہے نا، اب پتہ چل گیا ہے. اور خان صاحب نے مختلف اپنے پھر جلسوں، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ خیر سے وداؤٹ اینی ویریفیکیشن ان کو جو کنٹینر پہ بھی جو بندہ میسج کر دیتے وہ آگے بڑھا دیتے تھے جناب. ٹھیک ہے نا، کسی نے میسج کیا چائنا کا صدر تو آ ہی نہیں رہا تھا، انہوں نے ایسے ہی ایز اٹ از بڑھا دیا. اچھا پھر بعد میں پتہ چلا پتہ نہیں کیا وہ وداؤٹ اینی ویریفیکیشن آگے بڑھا دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی جلسوں میں بڑا اس کو خوب کیش کیا اور میڈیا ٹاکس میں بھی اور ہر جگہ پر جناب. تو سارے جناب بلے بلے اور بڑی اچھل کو اب جناب شہباز شریف کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. وہ فیصلہ آ گیا کل. وہ جناب جج صاحب نے کہا ہے کہ ڈیلی میل کے وکلا نے بھی زور لگایا مقدمہ لڑنے میں. انہوں نے کہا اب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ابتدائی مقدمہ ہے اور اس میں بعد بالکل مقدمہ چلے گا، لیکن ابتدائی مقدمہ کیسے جیت گئے ہیں؟ انہوں نے تو حد تک عزت کا کیا تھا، حد تک عزت کا وہ جیت گئے ہیں. اور ڈیلی میل کے وکلا نے تو زور لگایا کہ یہ حد تک عزت نہیں ہے، لیکن جج نے کہا کہ نہیں یہ حد تک عزت ہے اور سنگین لیول کی حد تک عزت ہے. اب ڈیلی میل کے وکلا کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیلی میل کے وکلا جناب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو شہزاد اکبر صاحب سے سنا، ٹھیک ہے نا. اچھا کیا بے وقوفانہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اور کیا چول پن ہے معذرت کے ساتھ کہ اب اندازہ کیجئے کہ کیا مبینہ طور پہ بے وقوفانہ عمل ہے اور تھنکنگ ہے. کہتے ہیں جی ہم نے تو اس وجہ سے ان کا بڑا پرتعیش محل ٹائپ گھر ہے وہاں پر شہباز شریف کا، اس چیز کو دیکھ کے اور پھر وہاں پہ انکوائریز بھی ہو رہی ہیں. شہزاد اکبر صاحب کے پاس بڑے پروف ہیں، بھائی پروف تھے تو دیتے نا. اب شہزاد اکبر صاحب بھی پروف دیتے، ٹھیک ہے نا، اور پروف ہیں اور بڑے ان سے. جج صاحب نے کہا کہ وہ جہاں ان کے خلاف جو پاکستان میں چل رہا ہے اس کو میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا، میں نے اس سٹوری کو پڑھا. شہباز شریف نے کہا کہ میری حد تک عزت ہوئی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا، میری توہین ہوئی ہے، میں بدنام ہوا ہوں، میری پگڑی اچھالی گئی ہے. جو عام ریڈر برطانیہ میں پڑھنے والا ہے نا اس کو یہی لگا، یہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو یہی لگا ہے عام ریڈر کو کہ شہباز شریف نے کرپشن کی ہے، اس کے داماد نے بھی کرپشن کی ہے. وہ کرپشن سے جج صاحب نے باقاعدہ اس میں حوالے دیے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہی تو لکھا ہے اس ڈیلی میل کی سٹوری میں کہ یہ ڈیفڈ کا پوسٹر بوائے ہے، آپ نے تو لکھا ہے کہ شہباز شریف نے بھی کرپشن کی ہے، اس کے داماد نے بھی کرپشن کی ہے، آپ نے تو لکھا ہے اس میں کہ یہ پیسے کھا گئے ہیں زلزلہ متاثرین کے، آپ نے تو یہ سارا کچھ لکھا ہے. تو جو عام ریڈر ہے پڑھنے والا اس نے یہی سمجھا ہے شہباز شریف نے کرپشن کی. اب اگر اس نے کرپشن کی تھی تو آپ دیتے ثبوت کہ سر دیکھیں انہوں نے کرپشن کی ہے، اس وجہ سے حد تک عزت نہیں بنتی. بھائی جس نے کرپشن کی، اب میں نے کرپشن کی ہو اور کوئی کہہ دے کہ جی کرپشن کی تو حد تک عزت ہوتا کیا ہے؟ حد تک عزت یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے اوپر الزام لگایا گیا اور میری عزت کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی اور پگڑی اچھالی گئی اور یہ جھوٹے الزامات ہیں، ٹھیک. لیکن اگر میں نے کرپشن کی ہو تو اگر پھر کسی نے کہا تو وہ کون سا، اچھا چلے وہ عدالت کے آنے تک تو وہ الزام ہوگا. اب عدالت میں ثابت ہو جائے وہ فلاں چیز یہ ثابت ہو گئی ہے عدالت میں کہ فلاں بندے نے کرپشن کی ہے، اس کے بعد اس کی کاہے کی حد تک عزت، اس کی کون سی حد تک عزت، اس کی کس نے پگڑی اچھالی ہے؟ پگڑی اچھالنے کا دعویٰ ہی اس وقت کیا جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے منافقانہ انداز میں میری پگڑی اچھالی، انہوں نے
اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے، انہوں نے سیاست کرنے کے لیے، انہوں نے سیاسی انتقام لینے کے لیے مجھ پر یہ الزام یہ ہوتا ہے حتیٰ کہ عزت یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی نے کرپشن کی تو ڈیلی میل کے وکلا ذرا ثابت کرتے ہیں نا کہ کرپشن کی ہے، ذرا ثابت کرتے ہیں نا۔ شہباز شریف صاحب نے تو اس وقت بھی ٹویٹ کیا تھا کہ میں نے ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز کے خلاف یہ مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور میں جناب اس کے بعد انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں شہزاد اکبر اور عمران خان کے خلاف بھی کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب ویسے آپ نے میرے پہلے بھی حتیٰ کہ عزت کے 3 دعووں کا ابھی تک جواب نہیں دیا، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک اس میں تو میں نے ویڈیو بھی کی تھی کہ تینوں دعووں پر میں نے ویڈیو کی تھی، اور ایک دعویٰ تو بہت ہی اہم ہے، وہ آپ کو یاد ہے نا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے 10 ارب کی، شہباز شریف صاحب نے ایک بندہ بھیجا اور اس نے 10 ارب کی، انہوں نے جو ہے نا کہ آپ پاناما سے پیچھے ہٹ جائیں، اب آپ کو 10 ارب روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ شہباز شریف اٹھ کے چلے گئے عدالت میں، جی ثابت کرو، ٹھیک ہے نا۔ آج تک وہ ایک وکیل ادھر ایک ادھر، کبھی بابا رحمان صاحب کبھی کوئی، تو جاؤ نا بھائی وہاں ثابت کرو کہ شہباز شریف نے کیسی آفر کی تھی، وہ بندہ کون تھا، 10 ارب روپے کدھر گئے، کس نے کہا تھا۔ تو یہ انہوں نے سوچا تھا بھائی ان سب نے کہ یہ پاکستان کی، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ پاکستان کی عدالتیں ہوں گی۔ اب کل ایک بات ہوئی، نہیں جناب یہ لندن کی عدالتیں ہیں، اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے ایک تنزیہ ٹویٹ کیا کہ یہ کیسے جج ہیں لندن والے، کہ نہ تو وہ دیکھتے ہیں گاڈ فادر فلم دیکھتے ہیں، نہ کوئی واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیسے جج ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا یہ ہے مقصد کہ وہ یہ یہاں پر کل میں نے ایک پروگرام کیا، میں نے ایک ویڈیو کی، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جنہوں نے میڈیا کے اپنا کورٹ روم کے اندر صحافیوں سے ہاتھ کھڑے کرائے کہ جناب ہاتھ کھڑے کریں کہ جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے، کسی نے نہیں کیا، اور پھر ہاتھ کھڑے کریں کہ جو سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا، لوگوں نے بالکل ٹھیک لکھا کہ سر آپ ایسا کیجیے، آپ تو نو ڈاؤٹ ایک بڑے دبنگ قسم کے بڑے آزاد جج ہیں اور بہت ہی آنیسٹ اور ایماندار، لیکن اپنی ساری عدلیہ سے، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری عدلیہ سے وہ بات ہے کہ معذرت کے ساتھ تمام وکلا بھی اور تمام ججز بھی وہ ہاتھ کھڑے کریں کہ جی عدلیہ بھی واقعی آزاد ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں میڈیا آزاد نہیں ہے، لیکن بہت سارے ادارے یہاں پہ آزاد نہیں ہیں، یہاں پہ یہی حال ہے، یہاں پہ قوم کا وقت ضائع کیا جاتا ہے، پاناما کھیلتے ہوئے بیچ میں سے اقامہ نکالا جاتا ہے۔ اقامہ میں کہا گیا کہ جی بالکل اوپر سے احتساب شروع ہونا چاہیے، تو شروع ہوا نا اوپر سے، پھر جو 300-400 اور بندے تھے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پاناما میں وہ کون تھے اور کس کے خلاف کیا ہوا، کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا، صرف ایک بندے کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا تھا، وہ بن گیا نشانہ۔ وہ 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے کہا جی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں، اچھا یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب ہے کہ تنخواہ وہ ہوتا ہے نا بھائی لینے کے جرم میں، نہ ان کی تنخواہ لے سکتے تھے لیکن انہوں نے لی نہیں ہے۔ خیالی تنخواہ پر کسی کو اس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا۔ میں تو کہتا ہوں اب ایسا کوئی سلسلہ چلے نا کہ پاناما بھی پھر سے چل جائے نا لندن ہائی کورٹ میں، لگ سمجھ جائے گی یہاں پہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا تماشے ہوئے ہیں، اس ملک کے ساتھ کیا اب خود ایک فیصلہ آتا ہے ایون فیلڈ پہ، اور جناب وہ فیصلہ کہتا ہے کہ نیب، یہ میں محمد بشیر صاحب والے فیصلے کی بات کر رہا ہوں جس پہ پہلا فیصلہ آیا الیکشن سے پہلے، اور نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو سزا دی گئی، ان کے داماد کو بھی سزا دی گئی۔ اب وہ میں فیصلہ پڑھ کے سناؤں گا کبھی، اب وہ دیکھیے گا نا کہ بیچارے کیپٹن صفدر صاحب کو کس بات پہ سزا دی گئی، اس کا بھی ذرا سنیے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس میں وہ فیصلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیب تو ثابت ہی نہیں کر سکا کرپشن۔ دوسرا فیصلہ آتا ہے جناب اب وہ ویڈیو جج صاحب جو اللہ بخشے فوت ہو گئے ہیں، ارشد ملک صاحب، وہ جناب اس فیصلے میں وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جب وہ سارا کچھ ویڈیو ان کی سامنے آئی، وہ فیصلہ کس حوالے سے متنازع ہوگا؟ پہلے فیصلے کو جو ابھی تک سسپینڈڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پہ میں نے ویڈیو کی ہوئی ہے، کس طریقے سے کھال ادھیڑی ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اس فیصلے کی، کس طریقے سے کھال ادھیڑی ہے حکومت کی، کس طریقے سے چھترول ہوئی ہے ان کی، تو اسے سمجھ آ گئی کہ کیسا فیصلہ تھا۔ تو جب اس طریقے کا فیصلہ آئے اور اتنا کچھ نامعلوم افراد ججز کے پچھلے دروازوں سے بھی گھسیں، اور پھر بھی اس کے بعد پناما کرتے، اور اوپر ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی بیٹھے ہوں اور سارا کچھ اس طریقے سے، اور پورے میڈیا کو بھی پیچھے لگایا ہوا ہو، وہی میڈیا جو پالشی اور مالشی میڈیا سارے کا نہیں کہہ رہا، لیکن پالشی اور مالشی میڈیا کے بہت سارے میڈیا ہاؤسز وہ جو ہیں وہ بھی پیچھے خیر سے بیٹھے ہوں، اور پورے عوام کی بھی، اور سارا ٹبر چور ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے اور پتہ نہیں یہ ڈاکو ہیں اور
پتہ نہیں کیا کیا ہیں، تو اس میں جلسے بھی اور کنٹینر بھی اور گلی محلے میں بھی اور عوام کی بھی رائے بنائیں، اور پھر بھی اس کے بعد کچھ نہ نکلے۔ جب وہی چیزیں لندن میں جائیں تو پھر بھی وہی ایگزینریٹ ہوں، پھر وہی ان کے حق میں فیصلے آئیں، حتیٰ کہ عزت کے بھی وہی جیتے ہیں۔ اب لندن کے جو اپارٹمنٹ ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، ان میں بھی وہی جیتے ہیں۔ نیب والا بھی پراسیکیوٹر براڈ شیٹ میں جا کے اپنا ایفیڈیوٹ دے آئے کہ ہم نے نواز شریف کے خلاف بھی رومرز پہ گپ شپ پہ جو ہے نا ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں تھے۔ جب یہ کل والا فیصلہ آیا لندن ہائی کورٹ کا، اس میں بھی ڈیلی میل کے وکلا نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں تھے، ہم نے تو شہزاد اکبر کے کہنے پہ کہہ دیا، ہمارے پاس تو کوئی منی لانڈرنگ کے ثبوت ہی نہیں تھے کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے، ہمارے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، ہم نے تو ان کے کہنے پہ کہہ دیا ہے۔ اب اندازہ آپ کیجئے نا، ان کے کہنے پہ کہہ دیا، پتہ نہیں انہوں نے کن کے کہنے پہ کہہ دیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو لندن کی ہائی کورٹ میں اپنے وکلا سے مشورہ کر کے اگر کوئی ایسی پاسبلٹی بنتی ہے یا کچھ بھی اس میں کوئی گنجائش نکلتی ہے، پروویژن کوئی نکلتی ہے، شہزاد اکبر صاحب کو اور خان صاحب کو دونوں کو لندن کی ہائی کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری عدلیہ کا نظام ہے، اس میں بھی ڈیفیمیشن کے ذرا تھوڑے سے جب یہ ادھر ادھر خیر سے اب جو بھی جس کی مرضی آتی ہے پگڑی اچھال دیتا ہے نا، اب اگر یہاں پر بھی اسی طرح مہینوں میں فیصلہ ہو تو پھر پگڑی اچھالنے والا اور الزام لگانے والا 100 مرتبہ پہلے سوچے گا۔ اگر یہاں پر بھی اسی طریقے سے آپ یقین کریں کہ دعا کیجئے، میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اور آپ سارے بھی دعا کیجئے، میرے جتنے ویورز ہیں، میں یقین کریں کہ واقعی اب ہمیں پہلے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جس طریقے سے جو چیزیں چلی ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے صحافت شروع کی، اور جب ہم چھوٹے تھے اور اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ واقعی وہ جو ہے نا ونسٹن چرچل نے پوچھا تھا ورلڈ وار سیکنڈ میں، جب ان کے مشیروں نے اور ان کے وزیروں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے ہم جنگ ہار جائیں، تو انہوں نے اپنے کیبنٹ سے اور دوستوں سے اور باقیوں سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا سر ونسٹن چرچل نے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل انصاف، اور اس نے کہا ہم جنگ نہیں ہاریں گے۔ اب لوگ حیران ہوئے کہ اس کا جنگ سے کیا؟ جنگ ہے جرمنی کے ساتھ، جنگ ہے ہٹلر کے ساتھ، ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑ دیجئے، جس زمین پر انصاف ہو رہا ہو وہ نہیں ہار سکتے۔ واقعی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عدالتوں کو بھی انصاف کرنے کی صحیح معنوں میں جرأت اور ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہماری عدالتوں کو بھی آزاد کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے نظام انصاف کو بھی اسی طریقے سے کہ واقعی جہاں پر انصاف ہو رہا ہو، جس زمین پر جس ملک کی عدالتیں انصاف کر رہی ہوں، اس ملک کی قوم کبھی سرنگو نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔